اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد تھے۔ نمبر 2، ابن سعد نے اسماعیل بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تکلیف دینے پر سب سے زیادہ صبر فرماتے تھے۔ ترمذی نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہند روایت ابی کی ہے۔ حالہ، جی، ہند 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 بن ابی حالہ۔ اچھا، ترمذی نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت قوت سے پاؤں اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے کہ گویا آگے کو جھک جاتے، اس طرح توازن کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے کہ گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو پورا رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھتے، گاہ نیچی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف بہت زیادہ رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی کن تھی۔ اکھیوں، کن اکھیوں، کن کیوں؟ یعنی کہ چلتے ہوئے سائڈوں سے، یعنی کہ چہرہ پھیرے بغیر ہلکا سا دیکھ لینا، اچھا، نگرانی کرنا۔ جی، ہم۔ اچھا، مطلب یہ کہ اتنا درجے کی حیا کی وجہ سے پورا سر اٹھا کر اور نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو سلام کرتے تھے۔ ہم۔ ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل ہوتی تھی۔ تو اس کا کیا معنی ہے استاد جی، ترتیل؟ سارے نا آگے، جی استاد جی، یعنی آپ آگے آ رہا ہے نا، یہ آگے آ تو رہا ہے، جی جی، آگے یعنی ترتیل آپ کے ٹھہر، معنی آ رہے ہیں۔ ہاں، جی استاد جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات چیت فرماتے تھے تاکہ ہم۔ مخاطب اچھی طرح سمجھ لے، لیکن اس قدر ٹھہر ٹھہر کر نہیں کہ جس سے مخاطب اکتا جائے۔ ایک ہم۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ فرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق نہایت عمدہ طریقے سے گفتگو فرماتے تھے۔ ہم۔ بعض بعض مخاطب بیدار، تو یہ کیا ہے بیدار؟ بیدار مغز، یعنی کہ جو نا چوکنے ہوتے ہیں نا، چوکنا آدمی۔ جی، چلاک جی۔ ہاں۔ بعض مخاطب بیدار مغز اور جلدی سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کو بار بار لوٹانا نامناسب ہے، اور بعض مخاطب دیر سے، جی استاد، ہاں چلیں۔ اور مخاطب دیر سے، اور بعض مخاطب دیر سے بات سمجھتے ہیں، ان کو کئی بار سنانا مناسب ہے، اور جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں وہاں 3 بار بات کو لوٹانا نامناسب ہے، اس لیے کہ بعض اعلیٰ درجے کے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ پہلی ہی دفعہ سمجھ لیں گے، اور بعض یہ اوسط، 3 بار بات لوٹانا مناسب ہے، یہ تھوڑا غلطی ہوگی ہے۔ یعنی کہ دہرانا، ایک بات وہ کو بار بھائی بار دہرانا۔ ہم۔ نے استاد جی اس میں لکھا ہوا 3 بار بات کو لوٹانا مناسب ہے، اور بھائی نے اچھا، پڑھا ہے کہ 3 بار بات کو لوٹانا نامناسب ہے۔ یہاں پہ لکھا نامناسب ہے۔ استاد جی مناسب لو، لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لوٹانا، جی، لوٹانا، اس میں مناسب ہے، لوٹانا، دونوں ہیں، دونوں، ایک لوٹانا لوٹانا کرتے مناسب ہیں۔ اچھا، ہے جی۔ ایک جی نون الف نا ایک ہے استاد جی، ہیں؟ نون الف نا ایک ہے۔ استاد جی جی آگے جو استاد جی، ایک تو مضمون آ رہا ہے نا، آگے جو اس کا مضمون آ رہا ہے اس میں اس سے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ مناسب لکھا ہوا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ نامناسب ہے استاد جی۔ ہاں، کہاں جی گیا؟ استاد جی، جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں وہاں 3 بار بات کو لوٹانا
مناسب ہے، اس لیے بعض 1 منٹ آگے چلے گا سب نا. صفحہ نمبر کیا تھا؟ 2 بار نہ نہائے استاد جی تو لوٹانا نامناسب ہے۔ 112، 122، 122 ہے وہ آگے. جی تقریباً نہیں ہوگا، پیچھے پیچھے 122، 31 ہے اور 22۔ چلیں جی. جی استاد جی، بعض یعنی یہ ہے نا کہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں نا، جلدی بات کو پک کر لیتے ہیں، تو ان کے سامنے بات کو بار بار دہرانا یہ ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا. بعض جو ہے مخاطب وہ دیر سے بات سمجھتے ہیں، ان کو کئی بار سنانا مناسب ہے۔ ہاں اور مناسب. جہاں ہاں ہر قسم کے لوگوں کو 3 بار بات کو لوٹانا مناسب ہے، یعنی مطلب ہے ہاں کہ بار بار بھی نہ بتایا جائے، اور ہاں ہاں. بالکل ایک دفعہ بھی نہ، 3 بار ہو جائے تو یعنی وہ کب. درمیان درجے کا ہو گیا، نہ زیادہ نہ کم. جی 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 چلیں. جی، جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں وہاں 3 بار بات کو لوٹانا مناسب ہے، اس لیے کہ بعض اعلیٰ درجے کے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ پہلی ہی دفعہ سمجھ لیں گے، اور بعض اوسط درجے کے سمجھ رکھتے ہیں، وہ 2 بار کہنے سے سمجھ لیں گے، اور بعض غبی ہوتے ہیں، کند وہ ذہن. 3 بار، جی، جی غبی ہوتے ہیں، وہ 3 بار کہنے سے بخوبی سمجھ لیں گے، اور اگر کہیں اس مقدار سے بھی زیادہ کی ضرورت ہو تو خوش اخلاقی کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش اخلاقی کا اعلیٰ ترین درجہ عطا ہوا تھا، جو نہ کسی کو پہلے میسر ہوا اور نہ آئندہ میسر ہوگا۔ خوش اخلاقی کا برتاؤ بہت بڑا کمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام خود کرتے تھے، اس میں خوب اچھی طرح قواعد کی پابندی فرماتے تھے، اور دوسروں سے اگر ان امور میں غلطی یا کوتاہی ہوتی تھی تو ڈانٹتے نہ تھے، البتہ ان کی اصلاح کی غرض سے باقاعدہ اہتمام کرتے اور نرمی سے نصیحت دیتے تھے۔ 5، ابو داود رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جدا جدا ہوتا تھا، جو شخص اس کو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔ بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بری عادتوں میں سے جھوٹ سب سے زیادہ ناگوار ہوتا تھا۔ بحقی، ابو داود اور نسائی رحم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کپڑوں میں یمنی چادر سب سے زیادہ پسند تھی۔ یمنی چادر سب سے زیادہ پسند تھی، جس میں کئی رنگ ہوتے ہیں، اور ازیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ارسلان رحمۃ اللہ سے اس کپڑے کے پسندیدہ ہونے کی یہ حکمت نقل کی ہے کہ وہ کپڑا بہت زیادہ زینت والا نہیں ہوتا بلکہ سادہ ہوتا ہے، اور وہ میلا بھی کم ہوتا ہے۔ بخاری اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب ہوتی تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے، یعنی نماز وغیرہ نفلی عبادت اس قدر کرنی چاہیے جس کی پابندی کر سکے، یہ نہیں کہ ایک دن تو بہت زیادہ عبادت کر لی اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ تھوڑی عبادت جو ہمیشہ ہو سکے وہ اس زیادہ عبادت سے بہتر ہے کہ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ ابن السنی، استاد السی ہے ابن السنی، ابن ابن سنی. السنی، ابن ابن سنی، سنی. ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت میں اس کا اگلا حصہ یعنی دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا۔
سبحان اللہ. حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ پینے کی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ محبوب تھا. ابن ابن السنی اور ابو نعیم رحم میٹھے اللہ سے مراد تعالی نے میٹھے سے مراد وہ شربت نہیں ہے. عام جو ہے نا میٹھا پانی، بعد اس کے مقابلے کھارا پانی ہوتا ہے، کڑوا، اس کے مقابلے میٹھا پانی. جیسے سمجھ گئے؟ جیسے اب زمزم ہے، جیسے اب زمزم میٹھا ہوتا ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی پانی میٹھا ہوتا ہے، اچھا چشموں کا پانی میٹھا ہوتا ہے. جی. جو ٹھنڈا بھی پسند تھا پانی، جو ٹھنڈا ہو، آپ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ محبوب تھا. بلکہ جو تھے نا ہمارے یہ اکثر مشائخ چشتی، یہ ٹھنڈا یخ پانی پیتے تھے، ٹھنڈا یخ پانی ہاں. کہ اندر جائے گا نا تو آدمی کو پھر کہ اللہ تیرا ٹھنڈا پانی پیے گا آدمی تو پھر اس کی دل سے الحمدللہ اس کی نکلتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے. چلیں. ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن السنی اور ابو نعیم رحم اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں شہد کا شربت بہت زیادہ محبوب تھا. ہاں جی ہاں، یعنی کہ آدمی نہار منہ، اب تو سردی ہے، گرمیوں کے اندر صبح نہار منہ 1 چمچ شہد ڈال کے آدمی پانی پیے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، آدمی خون بھی صاف ہو جائے گا، بہت سارے فائدے ہیں اس کے. چلیں. ابو اور نعیم رحمۃ سردیوں اللہ میں علیہ اس نے شاید اگر دودھ میں ڈال لیں تو پھر زیادہ. سردیوں میں دودھ میں ڈال لیا جائے. اور ویسے بھی اگر آدمی 1 چمچ تھوڑا سا ایک ایک کھانا کے ایک ہے شہد کو نگلنا، کھانے کے چاٹنا، اس میں فرق ہے. تو چاٹنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کھانے کے. اچھا، فرق سمجھتے ہیں؟ فرق سمجھے؟ سمجھ آ گئی. جی اس میں جیسے آپ جو ہے نا ایک ایک گنڈیری اور ایک گنے کا رس، اگر آپ گنے کا رس پئیں گے تو آپ کو ڈکار جلدی نہیں آئے گی، اور گنڈیری کھائیں گے اس کو چوسیں گے تو آپ کو جلد ہی ڈکار آ جائے گی، کیونکہ چوسنے سے وہ آہستہ آہستہ میدے میں جاتا ہے اور پینے سے ایک دم میدے میں چلا جاتا ہے فوراً. اسی طرح چاٹنے کا فائدہ اور ہے، کھانے کا فائدہ اور ہے، تو شہد کو چاٹنا چاہیے. چلے آگے. جی. جی اسے یہ سنت ہے شہد کو چاٹنا. اور شہد استعمال کرنا سنت ہے، اتنی بھی فائدہ ہے، اتنی بھی بھی ہو سکتی ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے سالن میں سرکہ زیادہ محبوب تھا. ہے. تو سرکہ بھی ہمیں گھر میں رکھنا چاہیے سنت کی نیت سے، استعمال بھی کرنا چاہیے سنت کی نیت سے. سرکہ بھی سالن ہے. جی آگے. مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ زیادہ آتا تھا، اور ازیری میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کر لیتی تھی اور دوسروں خوشبو میں ملا دیتی کیونکہ وہ خوشبودار ہوتا تھا. جابر رضی چلو. اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ میوہ جات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کھجوریں اور تازہ اور خربوزے زیادہ محبوب تھا. چلیں. ماشاء ابو اللہ. نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت دوسرے رشتوں کے گوشت سے زیادہ پسند تھا. دستی کہتے ہیں اگلے امام پیروں کو، جہاں جی تو استاد دستی کسے کہتے ہیں؟ دستی جی کہتے استاد ہیں جی اگلے پیر ہوتے ہیں. جی استاد جی مرغی کی نہیں ہوتی بات دستی کی، پیر دستی ہوتی ہے بکری کی. جی جی، ہم تو کھاتے ہی مرغی ہیں جی. تو اس کے شمار ہوں. تو دستی کہتے ہیں بکری کے یا بکرے کے دمبے کے اگلے اگلے پیروں کو دستی کہا جاتا ہے. چلیں.
اس کے جو گوشت کا فائدہ ہوتا ہے کہ اسے نرم بھی ہوتا ہے اور پھنستا بھی نہیں دانتوں کے اندر. چلیں ہم، آگے. امام احمد اور نسائی رحم اللہ تعالی نے بسند صحیح حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے تو نماز بہت مختصر پڑھتے تھے، اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل پڑھتے تھے۔ ہم، جی چلیں. لیکن آپ صلی افسائی اللہ جو علیہ پانچ وسلم سال جی مختصر مختصر اتنے بھی وہ جس طرح ہمارے کچھ جو امام بھی وہ 5 منٹوں میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی نہ ہو کہ وہ دیکھیں نا کہ آپ علیہ السلام کو ترتیل سے پڑھنا اور جدا جدا پڑھنا، یہ تو اللہ معاف کر کے 5 منٹ کے اندر ہی ساری نماز سلام پھیر لیتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ یہ اس سے مراد نہ ہو. اس سے ہم پڑھتے ہیں رائٹ کے اندر پڑھتے ہیں 7 منٹ کی نماز 8 منٹ کی نماز پڑھی جاتی ہے. ممکن ہے یہ مراد ہے. جیسے ہم آج حرمین شریفین کے اندر بھی اتنی لمبی نماز ہوتی ہے، 8 منٹ 7 منٹ کی نماز ہوتی ہے. صحیح بات۔ میں نے تو دیکھا افسائی کہ وہاں رائے میں نا جب اقامت شروع ہوتی ہے نا اس سے جماعت کھڑی ہوتی ہے جب جی اس سے لے کر سلام پھرنے تک 10 منٹ لگتے ہیں ہر نماز ہاں، میں تقریباً۔ ایسے ہی وہ تقریبا یعنی کہ آدمی سجدے کے اندر بھی 5 مرتبہ تسبیح کہہ سکتا ہے، رکوع کے اندر ایسے بھی ہی تسبیح کہہ سکتا ہے 5 مرتبہ، اور یعنی کہ رکوع سے کھڑے کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، یہ پوری دعا پڑھ سکتا ہے. اور سجدوں کے درمیان بھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. رائے کی نماز صحیح، بڑے سکون کی ہے، اور جو ہے نا حرمین کی نماز بڑے سکون کی ہوتی ہے، بے جلدی شک، کی نہیں ہوتی ہے تو مختصر لیکن ہوتی سکون کی ہے. صحیح بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کے ساتھ اس لیے مختصر نماز پڑھتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور تنہا اس لیے لمبی نماز پڑھتے تھے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و سکون حاصل ہوتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا چین ہوگا کہ محبوب حقیقی کے سامنے عاجزانہ کھڑا ہو کر اس سے التجا کرے۔ مختصر اور لمبی پڑھنے کی مقدار دوسری احادیث میں تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ہمارے ہمارے ادھر جو مزدور لوگ ہوتے ہیں اکثر بیچارے دیہاتی مزدور لوگ ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں. اگر لمبی نماز پڑھے تو بیچاروں کو تکلیف ہوگی. لمبی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی کہ مختصر بھی نہ ہو کہ آدمی رکوع بھی نہ پڑھ سکے، سیدھی کہہ سکے، درمیانے درجے کی ہو. جی جی استاد، جیسے ایک شخص نے آپ صحابی نبی وسلم سے شکایت کی تھی کہ کوئی صحابی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، جی جی. اور کوئی صحابی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہاں تو آپ نے اس کو بنا فرما امام دیا تھا کہ لوگ تھک جائیں گے، انگا جائیں. آگے چلیں. امام احمد اور ابو داود رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن بسر رحمہ اللہ رحمہ نے حضرت اللہ، یہ جی تسنیہ کا امام صیغہ احمد ہے۔ جی جی. امام احمد امام اور احمد ابو داؤد رحمہم اللہ۔ امام احمد اور ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ ہوتے، بلکہ دائیں بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم۔ یہ طریقہ سنت ہے کہ جی کہیں جائے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، دائیں بائیں جانب کھڑا ہو، اس لیے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں کسی کی بے پردگی کا اندیشہ نہیں، البتہ اگر دروازہ بند ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی مذائقہ نہیں۔ گھر والے کو گھر والے کو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح کر کرے کہ السلام علیکم کہے، اگر وہ پہلی بار نہ سنے تو دوبارہ یہی الفاظ کہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے طبقات میں حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے طبقات. طبقات کتاب کا نام ہے. جی
جی طبقات۔ طبقات میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہاں، کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اس سے غرض یہ ہوتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا جی؟ سمجھ نہیں ہوتا جی؟ ایک آدمی جو دور سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے، وہ خوش ہے، تو اس کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، کیا کرنا؟ مانوس کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیتے، پکڑ لیتا کہ آدمی مانوس ہو جائے اور یہ ڈرے نہیں، اس کو خوف نہ ہو، کہ آپ علیہ السلام تو کا جی تو درجہ بہت زیادہ تھا نا، اونچا درجہ تھا۔ جی۔ جی ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ، مندہ استاد جی، ابن مندہ، ہاں۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تو اس نام کو بدل دیتے تھے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا خدا بخش، نبی بخش، اور غلام رسول، فلاں فلاں، ایسے ناموں کو جیسے آج کل بھی نامناسب نام ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام بھی بعض کے ناموں کو بدل دیتے۔ چلیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ لاتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مناسب جگہ پر خرچ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ فلاں شخص پر رحمت فرما۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے ذریعے سے صدقات تقسیم کرائے یا کسی چندہ میں رقم دلائے تو ہم اس کو یہی دعا دیں، اے اللہ فلاں شخص پر رحمت فرما۔ جی، سج لنک آ گیا ہے۔ چلو ماشاء اللہ، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔